حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني سمامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق. کہ بوڑھا عیبدار اور نر جانور نہ زکوٰۃ کے طور پہ دیا جائے، اگر زکوٰۃ لینے والا سمجھے تو لے لے. باب اخذ الاناق فی الصدقہ، بکری کا بچہ زکوٰۃ میں لینا. یہ اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے جو کہا تھا تو اس پہ بھی پھر بحث ہوئی. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد الله ابن عتبہ بن مسعود ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال ابو بکر رضی اللہ عنہ واللہ لو منعونی اناقا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اگر انہوں نے روکا مجھ سے ایک بکری کا بچہ بھی، کانوا یؤدونها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، لقاتلتهم علی منعها، تو میں اس کے روکنے پر بھی ان سے جنگ کروں گا. قال عمر رضی اللہ عنہ فما هو الا ان رأیت، حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ بات اس کے سوا کچھ نہیں مگر میں نے دیکھا ان اللہ شرح صدر ابی بکر رضی اللہ عنہ، کہ اللہ نے حضرت ابو بکر کا سینہ کھول دیا، یعنی ان کی سمجھ میں بات جلدی آ گئی. بالقتال، قتال کے بارے میں، فعرفت انہ الحق، تو میں بھی یہی سمجھا کہ وہ حق پر ہیں، یا یہ حق بات ہے جو حضرت ابو بکر کو سمجھ آئی. اور یہ مشکل کیوں پیش آئی تھی؟ حضرت عمر کا خیال یہ تھا چونکہ کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے اگر زکوٰۃ نہیں بھی دیتے تو کوئی بات نہیں، لیکن حضرت ابو بکر نے اس سے اختلاف کیا. باب لا تؤخذ کرائم اموال الناس فی الصدقہ، لا تؤخذ نہ لیے جائیں کرائم، عمدہ، کریم کی جمع ہے، انگریزی والی نہیں، عربی کی کریم، اللہ کریم جیسے ہم کہتے ہیں نا، کریم کی جمع کرائم، عمدہ، پسندیدہ، اموال الناس، لوگوں کے مال پہ صدقہ، صدقہ میں، یعنی صدقے میں ان کے پسندیدہ ترین مال پر نظر نہ رکھی جائے. مثلا اگر کوئی زکوٰۃ لینے والا گیا ہے اور وہ بکریوں میں چن رہا ہے کہ کون سی سب سے بہترین ہے تو وہ لے زکوٰۃ میں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دینے والا جو بھی دے اسے لے لینا چاہیے، ہاں یہ کہ عیب دار نہ ہو. حدثنا امیہ بن بسطام حدثنا یزید بن زرع حدثنا روح بن القاسم عن اسماعیل بن امیہ عن یحیی بن عبد اللہ بن سیفی عن ابی معبد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذ علی الیمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، قال انک تقدم علی قوم اہل کتاب، کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم پہ جا رہے ہو، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ عبادۃ اللہ، تو اب پہلی چیز جس کی طرف تم انہیں بلاؤ اللہ کی عبادت ہے. فاذا عرفوا اللہ، جب اللہ کو پہچان لیں، فاخبرہم، تو ان کو خبر دو، ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات، کہ اللہ نے ان پہ 5 نمازیں فرض کی، فی یومہم ولیلتہم، ان کے دن رات میں. فاذا فعلوا الصلاۃ، جو نماز پڑھنے لگے، فاخبرہم، تو انہیں خبر دو، ان اللہ فرض علیہم زکاۃ، اللہ نے ان پہ زکوٰۃ فرض کی، تؤخذ من اموالہم، جو ان کے مالوں میں سے لی جائے گی، وترد علی فقرائہم، اور ان کے فقیروں کو دے دی جائے گی یا لوٹا دی جائے گی. فاذا اطاعوا بها، اور اگر وہ اس کی اطاعت کر لیں، فخذ منہم، تو لو ان میں سے، وتوقع، اور بچنا، یعنی تقوی اسی سے، اور بچتے رہنا، کرائم اموال الناس سے، لوگوں کے عمدہ مال سے. یہاں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک بات تو وہی جو میں نے گھر کی صفائی کی مثال دی کہ ایک دن کچن صاف کریں اور دوسرے دن بیڈ روم اور تیسرے دن کچھ اور، تو بالکل اسی طرح یہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی کہ پہلے دن ہی جا کے سارے تبلیغ نہ کر دینا، بلکہ پہلے صرف کلمہ، پھر نماز، پھر اس کے بعد زکوٰۃ، اور ساتھ ساتھ فرمایا اگر وہ یہ کر لے پھر اگلا شروع کرنا، یعنی جب تک وہ اس کے عادی نہیں ہو جاتے تو دوسرا بوجھ نہ ڈالنا، وہ کر لیں پھر اگلا، اور دیکھنا ان کے بہترین مال لینے سے بچنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس حرکت سے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت نہیں، نفرت پیدا ہو جائے گی کہ شاید اسلام صرف ٹیکس جمع کرنے کے لیے آیا ہمارے پاس. اصل میں تو اسلام ایک رحمت بن کے ان کے پاس آیا تھا، تو اس رحمت کو محسوس کروانے کے لیے حکم دیا گیا. یہاں پر ایک لفظ قابل غور ہے جس پہ آپ بھی غور کیجئے. یہ نہیں کہا گیا کہ تؤخذ من اموالہم وتؤتی علی فقرائہم یا الی فقرائہم، نہیں، ترد، لوٹا دی جائے گی. گویا یہ ان کا حق تھا جو اللہ نے آپ کے مال میں رکھ دیا، اب آپ ان کو دے رہے ہیں تو وہ احسان نہیں کر رہے زکوٰۃ دے کے، کیا کر رہے ہیں؟ ان کا حق ان کو لوٹا رہے ہیں. باب لیس فیما دون 5 زود صدقہ، 5 سے کم اونٹوں پہ زکوٰۃ نہیں. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي سعسعة المازني عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 اوسق من التمر صدقه وليس فيما دون 5 اواق من الورق صدقه وليس فيما دون 5 زود من الابل صدقه. 5 ہو جائے تو پھر ایک بکری. باب زکاة البقر، وقال ابو حمید
گائے بیل کی زکوٰۃ. اور ابو حمید کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأعرفن ما جاء اللہ رجل ببقرۃ لها خوار. یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لأعرفن، میں تمہیں پہچان کروا دوں گا، ما جاء اللہ، کہ جو آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، رجل ایک شخص، ببقرۃ ایک گائے اٹھائے ہوئے، لہا خوار اس کی آواز ہوگی، ویقال جؤار یا جؤار، یعنی یہ بھی آواز، تجأرون ترفعون اصواتکم، تجأر کا معنی کیا؟ اپنی آواز بلند کرنا، کما تجأر البقرہ، جیسے گائے چلاتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ گائے کیوں چلا رہی ہوگی اور انسان پہ سوار کیوں ہوگی؟ کیونکہ اس نے اس میں سے زکوٰۃ گائے کی نہیں دی ہوگی، یا بھینس بھی اسی میں آ جاتی ہے. حدثنا عمر بن حفص ابن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش عن المعرور بن سوید عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال انتهيت الیہ قال والذی نفسی بیدہ او والذی لا الہ غیرہ. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، انتہیت الیہ یعنی اینڈ کیا میں نے آپ کی طرف، یعنی آپ کے پاس آیا. قال تو آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، او یا فرمایا والذی لا الہ غیرہ، یا آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں، او کما حلفا، یا جس طرح آپ نے قسم کھائی، ما من رجل، کیا قسم کھا کے فرمایا کہ نہیں کوئی شخص، تکون لہ ابل، کہ جس کا کوئی اونٹ ہو، او بقر یا گائے ہو. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ گائے کا بھی لفظ آپ نے خود فرمایا. او غنم یا بکریاں، لا یؤدی حقها، جو ان کا حق نہ دے، الا اتی بها یوم القیامت، مگر وہ قیامت کے دن لائی جائے گی، یعنی زکوٰۃ کی بکری یا گائے یا بیل یا اونٹ، اعظم ما تکون، سب سے بڑی حالت میں جو تھی. مثلا زکوٰۃ میں اگر بنت لبون دی جا رہی ہے تو پہلے وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، پھر اس کے بعد وہ اونٹنی بڑی ہو گئی. فرمایا کہ وہ چھوٹی سی حالت میں نہیں وہ گائے بیل ہوگی یا اونٹنی یا بکری، بلکہ اعظم ما تکون، سب سے بڑی حالت میں اپنی، واسمنہ، اور سب سے زیادہ موٹی، تطأہ باخفافها، وہ کیا کرے گی وہ اونٹ اور گائے اور بکری، تطأہ لتاڑے گی اس کو، روندے گی اس کو، باخفافها اپنے کھروں کے ساتھ، وتنتحہ اور سینگ مارے گی اس کو، ٹکرے مارے گی اس کو، بقرونها اپنے سینگوں کے ساتھ، کلما جازت اخراها ردت علیہ اولاها. اب کیا ہوگا جب وہ ایک گزر جائے گی تو پھر اس پہ وہ لوٹا دی جائے گی پہلی، یعنی اگر ایک سے زیادہ اس پہ ہے تو ایک روند کے جائے گی، دوسری پیچھے سے آ رہی، تیسری آ رہی، پھر وہ دوبارہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. یعنی مسلسل ایسا ہی ہوتا رہے گا. حشر کے میدان میں کھڑے ہونا بھی بڑا اذیت کا سبب ہے، کہاں یہ کہ اونٹ اور بکریاں انسان کے اوپر چڑھ رہے ہیں. حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی قیامت کا دن، حشر کا دن جو حساب کا دن ہے وہ ختم ہو جائے گا. رواہ بکیر عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب الزکاۃ علی الاقارب، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہو اجران، اس شخص کے لیے دو اجر ہیں، اجر القرابت، رشتہ داری کا اجر یعنی رشتہ داری کو نبھانے کا ثواب، و اجر الصدقۃ اور صدقہ دینے کا ثواب یعنی زکوٰۃ دینے کا. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انہ سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول کان ابو طلحہ، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو طلحہ جو تھے، اکثر الانصار بالمدینہ مالا، انصار میں جو مدینہ میں رہتے تھے یا انصار مدینہ میں سے مال میں سب سے زیادہ تھے، من نخل کھجوروں کے اعتبار سے، یعنی کھجوروں کے باغ ان کے زیادہ تھے. وکانا اور تھا، احب زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ پیارا، اموالی ان کے مال میں سے، الیہ ان کو، بیرحا کا باغ. وکانت اور یہ باغ تھا، مستقبلۃ المسجد مسجد کے سامنے کی طرف، قبلے کی طرف. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها اس میں داخل ہوتے تھے، جاتے تھے، تشریف لے جاتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باغ میں جانا مسنون ہے. وَيَشْرَبُ مِن مَّاءٍ اور اس کا پانی پیتے تھے، فِيهَا جو اس میں تھا، طَيِّبٍ عمدہ، اس کا عمدہ پانی پیتے تھے، لہذا عمدہ پانی کی تلاش بھی جائز ہے. قال انس، حضرت انس کہتے ہیں، فَلَمَّا أُنزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ جب یہ آیت نازل ہوئی، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، محبت کرتے ہو. قام ابو طلحہ، ابو طلحہ کھڑے ہوئے، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف،
فقال تو کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی یقول کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَا اور میرے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ مجھ کو بیرحا ہے وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ اور بے شک وہ اللہ کی خاطر صدقہ کرتا ہوں ارجو میں امید رکھتا ہوں برہا اس نیکی کے اجر کی بر بمانا اجر وذخرہا اور اس کے ذخیرہ ہونے کی عند اللہ اللہ کے ہاں یعنی میں اس کو اللہ کے ہاں جمع کرواتا ہوں فدعها یا رسول اللہ آپ رکھیے کر دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیث اراک اللہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے یعنی جہاں اس کو خرچ کرنا جس کو دینا جس کام میں لانا آپ کو مناسب معلوم ہو آپ اسے استعمال کریے قال کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ بخ یعنی واہ واہ ذالک مال رابح یہ تو بڑا ہی نفع مند مال ہے یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے جو تم نے صدقہ کی ذالک مال رابح یہ تو بڑا ہی فائدے کا مال ہے فما ربحت تجارت پڑھا ہوگا آپ نے وقد سمعت ما قلت اور میں نے سن لیا جو تم کہہ رہے ہو وانی ارا ان تجعلها فی الاقربین اور میں سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو فقال ابو طلحہ تو ابو طلحہ کہتے ہیں افعل یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقسمها ابو طلحہ تو ابو طلحہ نے اس کو تقسیم کر دیا فی اقاربہ اپنے رشتہ داروں میں و بنی عمہ اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تابعہ روح و اسماعیل ان مالک اس حدیث کو دوسرے ذریعے سے بھی روایت کیا گیا ہے رایح امام مالک کی روایت میں رابح کی جگہ رائح کا لفظ ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پھر ان کے دلوں کا تزکیہ کتنا تھا کہ جہاں ایک دفعہ سن کر اتنا بڑا عمل اور پھر صرف عمل نہیں بلکہ جس طرح کہا گیا ویسا ہی آمنا و صدقنا آپ نے کہہ دیا ہم نے کر لیا اور اسے جیسا کہا ویسا ہی کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ جن کو انہوں نے تقسیم کیا تھا ان میں سے ایک 5ویں نسل میں کزن بنتے تھے اور ایک 7ویں دادا پہ جا کے شریک ہوتے تھے اتنے دور کے رشتہ دار تھے یعنی رشتہ داروں میں ضروری نہیں کہ فرسٹ کزن ہو یعنی چچا کے بیٹے ایک دادا کی اولاد بلکہ پردادا کی اولاد اور پھر اس سے اگلے دادا اور اس سے اگلے کیونکہ عربوں کے ہاں نسب کی بہت حفاظت کی جاتی تھی اور زبانی ان کو اپنے انساب یاد ہوتے تھے یہی وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بہت دور تک تاریخ میں ملتا ہے اور یہ درست ہے اپنے چھوڑ وہ اونٹوں کا نسب تک یاد رکھتے تھے یہ عربوں کی اپنا ایک رواج تھا ایک رسم تھی یا ایک طریقہ تھا اور تو کچھ پڑھنے لکھنے کو تھا نہیں اونٹ ہی نظر آتے تھے لہٰذا انہی کا علم اور انہی کی نسلیں یاد رکھتے تھے یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں کو دینا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد عن اياد بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه خرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او فطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن نکلے الى المصلی عیدگاہ کی طرف ثم انصرف پھر آپ چل دیے فوعظ الناس لوگوں کو واعظ کیا وامرهم بالصدقۃ اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا فقال آپ نے فرمایا ایھا الناس اے لوگو تصدقوا صدقہ کیا کرو فمر علی النساء تو آپ عورتوں کے پاس سے بھی گزرے فقال یا معشر النساء تصدقنا اب آپ دیکھیں اس حدیث کو یہاں پر بالکل ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دکھایا گیا ہے کہ جو مردوں کو حکم دیا تھا آپ نے اس دن عید میں وہ بھی صدقے کے بارے میں ہی تھا اور عورتوں کو جو دیا وہ بھی صدقے کے بارے میں اور الگ الگ کیوں دیا کہ عورتوں تک آواز نہیں پہلے پہنچی تھی فقال یا معشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار تو میں نے تم عورتوں کو دیکھا کہ آگ میں اکثر ہو فقلنا کہنے لگی بما ذالک یا رسول اللہ قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر ما رأیت من ناقصات عقل ودین اذهب لب الرجل الحازم من احداکن یہ عورتوں کی ذہانت کی علامت ہے یا معاشر النساء ثم انصرفا پھر آپ چل دیے فلما صار الى منزلہ جب آپ اپنے گھر پہ پہنچے یعنی یہ حکم دے کر آپ گھر چلے گئے عید کا دن تھا کیا ہوا جاءت زینب تو حضرت زینب آ گئی امرأت ابن مسعود جو عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ تھی تستأذن علیہ آپ کے پاس اجازت چاہتی تھی فقیل یا رسول اللہ کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم هذه زینب یہ زینب آئی ہیں فقال ای الزینب کون سی زینبوں میں سے فقیل امرأت ابن مسعود کہا گیا ابن مسعود کی اہلیہ قال نعم اذنوا لها آپ نے فرمایا کہ اسے اجازت دو فاذن لها ان کو اجازت دی گئی قالت کہنے لگی یا نبی اللہ انک امرت اليوم بالصدقۃ آپ نے صدقے کا آج حکم دیا ہے وکان عندي حلی اور میرے پاس کچھ زیورات تھے
فأردت ان اتصدق به، تو میں نے چاہا کہ میں ان کا صدقہ کر دوں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حلیٌ زیورات تھے. فزعم ابن مسعود انه وولده احق من تصدقت به علیہم. کہتی ہیں زعم ابن مسعود، ابن مسعود کا خیال ہے، یعنی میرے شوہر کا خیال ہے، انه کہ وہ خود وولده اور ان کے بچے احق کو زیادہ حقدار ہیں، من ان سے جو تصدقت به علیہم جن پر میں صدقہ کروں گی. یہ تصدقت نہیں، یہ لستصدقت ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ابن مسعود، ابن مسعود نے سچ کہا، زوجکی و ولدکی احق من تصدقت به علیہم، تمہارا خاوند اور بیٹا ان سب لوگوں سے جن پر تو خیرات کرنا چاہتی ہے زیادہ حقدار ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے، کیونکہ بیوی پر فرض نہیں ہے کفالت، وہ دے گی، وہ ویسے بھی صدقہ شمار ہوگا، اور اپنے بچوں پر بھی ایسی صورت میں خرچ کر سکتی ہے. باب لیس علی المسلم فی فرسہ صدقۃ، مسلمان پر گھوڑے کے معاملے میں صدقہ نہیں، کیونکہ گھوڑا پالنا ایک بہت عمدہ کام تھا، اور خاص طور پر وہ جنگ میں کام آتا تھا، اور اس کی تلقین کی گئی، اس پر ابھارا گیا، انکریج کیا گیا، لہذا اس پر سے زکوٰۃ بھی ساقط کر دی گئی. اگر ہم عقل سے کام لیتے تو شاید ان پر بھی لگاتے. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا عبد الله بن دینار قال سمعت سلیمان بن یسار عن عراق بن مالک عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس علی المسلم فی فرسہ وغلامہ صدقۃ، کہ مسلمان پر اس کے گھوڑے اور اس کے غلام کی زکوٰۃ نہیں ہے. غلام یعنی غلام جو ہوتے ہیں خریدے ہوئے غلام. باب لیس علی المسلم فی عبدہ صدقہ، مسلمان کو اپنے غلام کی زکوٰۃ دینا واجب نہیں. حدثنا مسدد حدثنا یحیی بن سعید عن خثیم بن عراق قال حدثني ابی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا وہیب بن خالد حدثنا خثیم بن عراق بن مالک عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی المسلم صدقۃ فی عبدہ ولا فرسہ، کسی مسلمان پر اس کے غلام یا گھوڑے پر صدقہ نہیں ہے. باب الصدقۃ علی الیتامى، یتیموں پر صدقہ کرنا، یعنی زکوٰۃ یتیموں کو دینا ثواب کا کام ہے. حدثنا معاذ بن فضالہ حدثنا ہشام عن یحیی عن ہلال بن ابی میمونہ حدثنا عطاء بن یسار انه سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ یحدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس ذات یوم علی المنبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما تھے، وجلسنا حولہ، اور ہم سب آپ کے آس پاس بیٹھے تھے. یہاں ایک بات یاد رہے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے تو اونچا نہیں بیٹھتے تھے، یعنی ان کے ساتھ ہی بیٹھ جایا کرتے تھے، انہی کے لیول پہ بیٹھ جاتے تھے. لیکن اس حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ ممبر پر تھے اور باقی آس پاس تھے. اب آپ دیکھیں کہ ممبر پر سب صحابہ کرام تو نہیں چڑھ سکتے تھے ایک وقت میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کی غرض سے دوسروں کو کمیونیکیٹ بہتر طور پر کرنے کے لیے اونچا بیٹھنے کی اجازت ہے، یعنی یہ تکبر کی علامت نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے. ہاں اگر کوئی تکبر سے اونچا بیٹھتا ہے اور باقیوں کو پاؤں پہ بٹھا لیتا ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے. فقال، آپ نے فرمایا، ان مما اخاف علیکم من بعدی، کہ بے شک وہ چیز جس سے میں تمہارے بعد ڈرتا ہوں، ما یفتح علیکم، جو کھول دی جائے گی تم پر، من زہرۃ الدنیا، دنیا کی رونق، و زینتہا، اور اس کی زینت. فقال رجل، ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، او یأتی الخیر بالشر، کیا بھلائی برائی کو لے آئے گی؟ یعنی مال جو ہے وہ شر کو بھی ساتھ لے آئے گا، یعنی مال تو خیر ہے، ایک اچھی چیز ہے، تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. فقیل له ما شأنک تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یکلمک، تو لوگ ان کو ناراض ہوئے، کن کو؟ ابو سعید الخدری کو، کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم حضور سے باتیں کر رہے ہو اور وہ آپ سے بات نہیں کر رہے؟ فرأینا انہ ینزل علیہ، ہم نے دیکھا کہ آپ پر کچھ نازل ہو رہا ہے. قال، کہتے ہیں، فمسح عنہ الرحضاء، آپ نے اپنے سے پسینہ پوچھا. فقال این السائل، پھر آپ نے فرمایا سوالی کہاں ہے؟ اب یہاں یہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حدیث کا سورس بھی وہی ہے، کیونکہ ایک شخص نے آپ سے جب پوچھا تو اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور وحی کا نازل ہونا شروع ہو گیا، اور پھر جب پسینہ آپ نے پوچھ لیا تو پھر آپ نے کہا کہ وہ سوالی کہاں ہے، اور آپ اس کا جواب دیتے. اور یہ بات قرآن میں تو نہیں لکھی. اسی بنیاد پر علماء یہ کہتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں تھیں، ایک وہ جو قرآن میں تلاوت کی جاتی ہے، اور دوسری وہ جو حدیث میں ہے. حکمت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا سورس بھی وہی ہے، جیسے یہاں سے پتہ چلتا ہے. وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ، اور آپ نے اس طرح سوال کی گویا کہ آپ نے سوال کرنے والے کی تعریف کی ہو، یعنی سوال اچھا تھا. فقال، تو آپ نے فرمایا،
انہ لا یأتی الخیر بالشر، کہ نہیں لاتی بھلائی برائی کو. بات یہ نہیں کہ بھلائی برائی لے آتی ہے، آپ بھلائی کرنے لگے تو اس کا نتیجہ برائی ظاہر ہوگا. وَإِنَّ، اور بے شک، مما ينبت الربیع، جو کچھ اگاتی ہے ربیع یعنی موسم بہار میں جو کچھ اگتا ہے، یقتل، وہ قتل بھی کر دیتا ہے، اور یلم، یا قتل کے قریب کر دیتا ہے. یعنی جانور جب زیادہ گھاس دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ زیادہ کھا لیتے ہیں. جب زیادہ کھا لیتے ہیں تو پیٹ پھٹنے لگتا ہے. تو وہ زیادتی جو ہے اس کا تو شر نہیں ہے، اس کی تو برائی نہیں ہے. یہ برائی کس میں ہے؟ زیادہ کھانے والے میں. تو اسی طرح اس کا یہ کہنا کہ مال تو اچھی چیز ہے، مال کیوں برائی لائے گا؟ تو آپ نے فرمایا بات یہ نہیں کہ مال برائی لائے گا، بات یہ ہے کہ مال لینے والوں کے اندر ایسی خرابی ہوگی کہ جو اس مال کی کثرت سے بھٹک جائیں گے. اور اس کی مثال آپ نے کیا دی کہ جیسے موسم بہار میں سبزہ خوب اگتا ہے تو بعض اوقات وہ کیا بن جاتا ہے؟ قاتل بن جاتا ہے، یا قتل کے قریب کر دیتا ہے. کن کو؟ زیادہ کھا لینے والوں. اور صرف جانور کو نہیں، اگر انسان بھی زیادہ کھا لے تو بیمار پڑ جائے. الا آکلۃ الخضراء، مگر کھانے والا خضراء کو. خضراء کا مطلب سبزہ، یعنی خضراء اس کے مقابلے پر ہے یعنی کم کھانے والا، یعنی سبزہ لیتا ہے لیکن تھوڑا. اکلت، اس نے کھایا، حتی اذا امتدت، یہاں تک کہ جب پھیل گئی، خاصرتاہ، اس کی دونوں کوکھیں یا سائڈیں. پیٹ کی جو سائڈ ہے نا یہ خاصرہ ہوتی ہے، اس جگہ کو کہا جاتا ہے، یعنی پسلیوں کے ساتھ ساتھ اندر جو پیٹ کا حصہ ہے، کوکھ جس کو ہم بولتے ہیں. یعنی وہ سبزہ کھاتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی کوکھ پھیل جاتی ہے، یعنی پیٹ بھر جاتا ہے. استقبلت، پھر وہ استقبال کرتا ہے، عین الشمس، سورج کی آنکھ کا. سورج کی آنکھ کب نکلتی ہے؟ سورج طلوع ہوتا ہے یعنی صبح. فصلتت، پھر وہ گوبر کرتا ہے، وہ بالت، اور پیشاب کرتا ہے، ورتعت، اور چرتا ہے. یعنی اس جانور کو جو اندھا دھند کھاتا ہے، ایک ہضم نہیں ہوا اور کھا لیا اور کھا لیا اور کھا لیا، اور اس کے ہضم ہونے کا انتظار نہیں کرتا اور پیٹ کے خالی ہونے کا انتظار نہیں کرتا اور بیچ میں اپنے آپ کو وقفہ نہیں دیتا، تو اس جانور کے لیے کیا ہے؟ وہی گھاس جو ہے، وہی سبزہ قاتل ہو جاتا ہے. لیکن وہ جو کیا کرتا ہے، پیٹ تو بھر لیتا ہے لیکن پھر وہ انتظار کرتا ہے جب تک کہ اس کا پیٹ خالی نہیں ہو جاتا. وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ، اور یہ مال جو ہے یہ کیا ہے؟ سرسبز ہے. حلوۃ، میٹھا ہے. یعنی مال کو سرسبز اور میٹھا ہونے سے اس لیے کہ ان چیزوں کی طرف انسان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، یعنی گرینری انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اٹریکشن ہے اس میں. اسی طرح میٹھے میں بھی بعض لوگوں کو اٹریکشن ہوتی ہے، بلکہ اکثریت کو. یعنی بہت کم ایسے لوگ دیکھیں جو یہ کہیں کہ ہمیں میٹھا پسند نہیں ہے. فنعم صاحب المسلم، تو کتنا اچھا ہے یعنی مسلمان کا مال، یعنی مالدار مسلمان، ما آتا منہ المسکین والیتیمہ، جو دیتا ہے اس مال میں سے مسکین کو اور یتیم کو، وابن السبیل، اور مسافر کو. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّهُ مَن يَأْخُذُهُ، اور بے شک جو لیتا ہے اس کو، بغیر حق کی ہی، بغیر حق کے، کالذی یأکل ولا یشبع، اس کی مثال ایسی ہے، یعنی ناجائز مال کمانے والے کی مثال ایسی ہے جو کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یعنی ویسے بھی برکت نہیں ہوتی، پیٹ کیسے بھرے. وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ، اور یہ مال اس کے خلاف گواہی دے گا. کس کے؟ ناجائز لینے والے کے. یوم القیامت، قیامت کے دن. یعنی ربی کا گھاس ایک جانور کا پیٹ پھاڑ دیتا ہے جو اس کو موقع بے موقع کھاتا چلا جاتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ عربوں کے ہاں خاص طور پر کیا تھا کہ سارا سال ایک طرح سے خشک سالی رہتی، تو جانور بھی بیچارے تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے. اب یہ کہ جب چند چھینٹے برستے ہیں اس زمین پر تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ اس میں بہت گھاس اگاتی. اب جس نے کبھی کچھ دیکھا نہ ہو، یکا یک اس کو بہت کچھ کھانے کو مل جائے. مثلاً آپ دیکھیں کہ مریض بہت دن تک اس نے نہیں کھایا، تو جب وہ کھانا شروع کرتا ہے تو کیا خیال ہے اسی دن اس کو کتنا دے دیا جاتا ہے جتنا ایک نارمل شخص کو؟ نہیں، آہستہ آہستہ اس کو اس کی روٹین پہ لایا جاتا ہے. اسی طرح ایک شخص فاقہ کاٹ چکا ہے تو ایک دم پیٹ بھر کے کھانا کیا ہوگا؟ اس کی موت کا سبب بن جائے گا. اسی طرح کوئی بھی چیز اگر بے موقع اور بے محل استعمال ہو تو وہ نقصان دہ ہوتی. یہی حال ہے اس مال کا جو انسان کے پاس یکا یک آ جاتا ہے اور بہت زیادہ آ جاتا ہے. اور آپ نے نشاندہی کی کیا صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ جو تھے مکہ میں خاص طور پر، ان میں سے اکثریت کیا تھی؟ مالدار نہیں تھی. پھر کیا ہوئی؟ فتوحات ہوئی. پھر کیا ہوا؟ ڈھیروں مال آیا. اب ایک خشک زمین کے اوپر اگر بہت بارش پڑ جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیچڑ بن جاتا ہے نا، بس پھسلنے کا سبب ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جن ملکوں میں بہت بارش ہوتی ہے وہاں بارشوں کو سنبھالنے کا انتظام بھی ہوتا ہے، نالیاں اور اس طرح کی چیزیں. بارش پڑتی جائے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بارش ہوئی. ہمارے ہاں بارشیں کم ہوتی ہیں اور جب ہو جائے تو شہروں میں دریا بن جاتے ہیں، لوگ ڈوبنے لگتے ہیں، لٹرلی ڈوبنے لگتے ہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ ہم پریپیئرڈ نہیں ہوتے اس کے لیے. تو بغیر انتظام کے اور بغیر ضرورت کے جب زیادہ چیز انسان کو مل جاتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اور بعض اوقات وہ اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی، جسے کہتے ہیں نا پھٹ جانا. باب زکات علی الزوج، شوہر کو زکات دینا، والایتام یتیموں کو فی الحجر گود میں ہو، یعنی جن کی آپ پرورش کر رہے ہوں. قالہ ابو سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو حضرت ابو سعید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قال فذكرته لابراهيم فحدثني ابراهيم عن ابي عبيدة. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث جب ابراہیم کو بتائی تو انہوں نے مجھے اپنی سند سے یہ حدیث سنائی. عن عمرو بن الحارث عن زینب امرأة عبد الله بمثله سواء، بالکل اسی طرح جیسے میں نے ان کو سنائی تھی، یعنی ہماری اور ان کی حدیث ٹیلی کر گئی. اس سے کہتے ہیں نا کہ جھوٹ پر اتفاق نہ ہو. قالت کہتی ہیں کنت فی المسجد، میں مسجد میں تھی، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. فقال، آپ نے فرمایا تصدقنا ولو من حلیکن، وکانت زینب تنفق علی عبد اللہ وایتام فی حجرها، کہ حضرت زینب جو تھی وہ اپنے شوہر کو بھی کھلاتی اور اپنے گود میں یتیم بچوں کو بھی. یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ شاید بیوہ ہو گئی تھی اور ان کے پاس جو بچے تھے وہ یتیم تھے پچھلے شوہر کے، اور پھر ان کو بھی لک آفٹر کرنا اور حضرت عبداللہ کو بھی. فقالت لعبداللہ، وہ ایک دن یہ حدیث سن کے آئیں تو اپنے شوہر کو کہتی ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایجزئ انی، کیا مجھے کافی ہوگا، ان انفق علیک، کہ میں تجھ پہ خرچ کروں، ولا ایتام فی حجری، اور اپنی گود میں یتیم بچوں پر، من الصدقۃ، صدقے میں سے. فقال سلی، کہنے لگے جاؤ پوچھو، خود پوچھو. انت، یہ انتی ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی پوچھ لو. فانطلقت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں اچھا میں خود ہی چلی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فوجدت امرأة من الانصار علی الباب، اب یہ خود جا کے جو پوچھتی ہیں تو ظاہر ہے یہ ڈائریکٹ علم تھا ان کا، تو تسلی زیادہ ہوئی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ نہیں کہ اپنا بوجھ اتارا اور کہا، بات یہ تھی کہ ایک ذرا وہ اس بات میں شرم بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ میری بیوی مجھ پہ خرچ کرتی ہے تو میں جا کے اس کا مسئلہ پوچھوں. دوسرا یہ تھا کہ اگر وہ آ کے بتاتے تو بیوی شاید پھر بھی اس کی تسلی نہ ہوتی. جو جواب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کا جواب کیا ہوگا، کہ تم شوہر پہ خرچ کر سکتی ہو. مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بات ایسی کسی کو بتانا ہے جس میں انسان کا اپنا ذاتی فائدہ ہو، وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے نا، کہ دوسرے اسے کیا کرتے ہیں، مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس نے آج ہمیں یہ حدیث اس لیے سنائی ہے کہ یہ اس کے اپنے فائدے میں جاتی. عموماً لوگ ایسی بدگمانی کا شکار ہو جاتے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیوی کو کہا کہ اچھا جاؤ تم خود ہی پوچھ لو. پھر وہ کیا کرتی ہیں، فانطلقت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آتی ہے. فوجدت امرأة من الانصار علی الباب، تو وہ دیکھتی ہیں کہ انصار کی ایک عورت دروازے پر ہے، یعنی ایک اور عورت بھی کھڑی ہے، اور اس کا مسئلہ کیا، حاجتها مثل حاجتی، ان کا سوال بھی میرے سوال کی طرح، ان کی ضرورت بھی میری ضرورت کی طرح تھی، یعنی ان کو بھی یہی مسئلہ درپیش تھا. فمر علینا بلال، تو بلال ہمارے پاس سے گزرے. فقلنا، ہم نے کہا، صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ تم حضور سے پوچھو، ایجزئ انی ان انفق علی زوجی و ایتام لی فی حجری، کیا جو کچھ میں اپنے شوہر پر اور اپنے گود میں یتیموں پہ خرچ کروں وہ میرے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی میری زکوٰۃ اس سے ادا ہو جائے گی. وقلنا لا تخبر بنا، اور ہم نے کہا کہ ہمارے بارے میں نہ بتانا کہ ہم کون پوچھ رہی ہیں. فدخل، آپ داخل ہوئے. کون؟ بلال. فسألہ، تو آپ سے پوچھا. فقال من ہما، آپ نے پوچھا کون ہے؟ قال زینب، بلال کہتے ہیں زینب ہے. قال ای زینب، آپ پوچھتے کون سی زینب. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک عورت کا نام معلوم کرنا جو ہے کوئی جرم نہیں ہے. قال امرأۃ عبداللہ، عبداللہ کی بیوی. قال نعم ولہا اجران، کہا ہاں اور ان کے لیے 2 اجر ہے. اجر القرابتی، رشتہ داری کا اجر، یعنی رشتہ داری نبھانے کا اجر، و اجر الصدقہ، اور صدقہ کا اجر. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا عبدۃ عن ہشام عن ابیہ عن زینب بنت ام سلمہ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت، ام سلمہ کہتی ہیں قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی اجر، کیا میرے لیے اجر ہوگا، ان انفق علی بنی ابی سلمہ، کہ میں ابو سلمہ کے بچوں پہ خرچ کروں. ابو سلمہ ان کے گزشتہ شوہر تھے جو فوت ہو گئے، اور ان کے شاید 4 بچے بھی تھے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. تو اب ظاہر ہے کہ یہ ربائب تھے، ان کی جو بیٹیاں تھیں، یہ جو روایت کر رہی ہیں نا، زینب بنت ام سلمہ، یہ ربیبہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. انما ہم بنیہ، اور بے شک وہ میرے بیٹے بھی ہیں، یعنی ابو سلمہ کے بچے تو ہیں ہی، وہ میرے بھی بچے ہیں. فقال، آپ نے فرمایا، انفقی علیہم، ان پہ خرچ کرو. فلکی اجر ما انفقتی علیہم، تو تمہارے لیے اجر ہوگا جو بھی تم ان پہ خرچ کرو گی، یعنی اس کا ثواب ہوگا. باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرنے میں، یعنی کہاں کہاں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، گردن چھڑانے میں، غلام آزاد کرنے میں، والغارمین، اور قرض داروں میں، یعنی جس کے اوپر قرضہ ہو اس کو پیسے دیں کہ وہ قرضہ اتارے، اگر اس نے قرضہ ضرورت اور مجبوری سے لیا ہے، نہ کہ
عیاشی کے لیے اور ضائع کرنے کے لیے. وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں. وَيُذْكَرُ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عباس سے روایت کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کی رائے کیا تھی، یؤتک من زکات مالی، گردن آزاد کرے گا اپنے مال کی زکات سے. وَيُؤْتِ فی الحج اور حج میں بھی وہ دے سکتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص حج کرنے جا رہا ہے اور اس کے پاس مثلاً کوئی عورت ہے، غریب عورت ہے، اس کے پاس 40,000 ہیں جبکہ اس کو 60 چاہیے، مثلاً 40 اس کے پاس ہیں، 20 اب لینا چاہتی ہے، تو اب اتنے تو کوئی نہیں دے گا ویسے، تو اگر کچھ لوگ مل کے اپنی زکوٰۃ اس کو دے دیتے ہیں تو اس پہ لگ جائے گی اور ان پیسوں سے وہ حج پہ بھی جا سکتی ہے، کیونکہ حج کیا ہے؟ فی سبیل اللہ کام ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا. وقال الحسن، حضرت حسن کہتے ہیں، ان اشترى اباہ من الزکاۃ جازا، ان اشترى اگر اس کو خریدا اباہ اس کے باپ نے من الزکاۃ مال زکوٰۃ سے، جازا تو جائز ہوگا. ویوتی فی المجاہدین اور مجاہدین کو دینا، یعنی مجاہدین میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا. والذی لم یحج اور اس کو دینا جس نے حج نہ کیا ہو. ثم تلا پھر یہ آیت پڑھی، انما الصدقات للفقراء الآیہ، آخر آیت تک. فی ایہا آتیت جزت، ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ دے دی جائے تو کافی ہو جائے گی. یہ آیت کیا ہے کہ بے شک صدقات جو ہیں کس کے لیے ہے؟ فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ یعنی جو زکوٰۃ پہ کام کرنے والے ہوں، مؤلفۃ القلوب دلوں کی تالیف کے لیے، وفی الرقاب گردنیں آزاد کرنے میں، والغارمین قرض دار، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل یعنی مسافر، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ فقراء کون ہے؟ فقیر ہوتا ہے انتہائی محتاج انسان جو اپنی ضرورت پوری نہ کر سکے، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، انتہا درجے کی محتاجی ہو. پھر اس کے بعد دوسرا کون ہے؟ مساکین. مسکین کون ہے؟ جس کے پاس ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ ساری ضرورت پوری کرے. آگے حدیث بھی آئے گی جو اس کی مزید وضاحت کرے گی. قرآن پاک میں ایک آیت آتی، اما السفینۃ فکانت لمساکین، تو وہ جو جہاز تھا، بحری جہاز، وہ مسکینوں کا تھا. اور کشتی کہہ لیں، جہاز کہہ لیں، سفینہ جہاز کو بھی کہتے ہیں. اب سفینہ عرب نہیں ہے وہ جو آپ کچھ حاجیوں کو لے جاتا ہے، وہ بھی تو سفینہ ہی ہے نا، بڑی کشتی کو کہتے ہیں جس پہ سواریاں وغیرہ لے جائی جاتی ہیں. لیکن مسکین تھے خود، تو بعض اوقات مسکین ہو سکتے ہیں، ضرورت مند ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا گھر اپنا ہو، مثلا گھر ہو رہنے کو، کھانے کو کچھ نہیں، کھانے کو ہے پڑھانے کو کچھ نہیں، اسی طرح پہننے کو نہیں، مثلا یعنی اس کی ساری ضروریات زندگی جو بنیادی بیسک ہیومن نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، جو ایسی نیسیسٹیز ہیں زندگی کی جس کے بغیر انسان باعزت طور پہ رہ نہیں سکتا، کہ کچھ ہے کچھ نہیں. مثلا یہ ہے کہ زیور تو ہے لیکن کھانے کو کچھ نہیں، تو یہ سب لوگ مساکین میں آ جاتے ہیں. والعاملین علیہا اور جو زکوٰۃ کا مال جمع کرتے ہوں اور ان کو خرچ کرتے ہوں. اور اس میں پھر کیا آ جاتا ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اگر ہوں تو ان کو آپ نے ڈسکریج کیا زکوٰۃ کا مال لینے سے، یعنی ان کی تنخواہ اس میں سے لینے کو ناپسند کیا گیا. پھر اسی طرح مؤلفۃ القلوب دلوں کی تالیف میں، یعنی ایک اسلامی حکومت ان لوگوں پر جو مثلاً اسلامی ملک کی سرحدوں کے آس پاس غیر مسلم رہتے ہوں، تو ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر ان کی فلاح و بہبود پہ کام کرنے کے لیے ان پہ خرچ ہوتا ہے زکوٰۃ میں سے تو وہ بھی دیا جا سکتا ہے. وفر رقاب اور گردنیں آزاد کرنے میں. اب یہ اگر آپ نے آج توجہ نہ دی اور پھر یہی باتیں پوچھی تو میں نے نہیں بتانی، کیونکہ کچھ لوگ اب تھکے بیٹھے ہیں، تو ذرا سا ہوش میں رہیں. وفر رقاب گردن آزاد کرنے میں. والغارمین مقروض اور مقروض کون سا؟ جو کسی اچھے کام کے لیے قرض لے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرض لے. یہ نہیں کہ وہ ایک انڈسٹری ہے تو دوسری لگانے کے لیے قرض لیے بیٹھا ہے اور سارا ملک مل کے اس کو کئی کروڑ کا زکوٰۃ جمع کر کے دے دے کہ وہ قرضہ اتار لے، تو یہ کام نہیں ہوگا. مثلاً کسی شخص کو بھوکا ہے، اس نے کھانے کے لیے پیسے نہیں، وہ دکاندار کے پاس عموماً آپ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، ادھار چیزیں لاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اتنی اماؤنٹ سر چڑھ جاتی ہے کہ عزت کو خطرہ درپیش ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے مال سے، ان کا قرضہ اتارا جائے گا. وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. وابن السبیل مسافر گھر میں اگر کھا پی بھی رہا ہے اور بہت کچھ ہے اس کے پاس، تو بھی جب وہ سفر کرے گا تو اگر راستے میں اس کا مال جیب کٹ گئی، کچھ اور مسئلہ ہو گیا، کیا ہوگا؟ اس کو دیا جا سکتا ہے، اس کی ضرورت پوری کی جائے گی. اب یہ جو فی سبیل اللہ ہے، اس کی تفسیر میں بعض لوگوں نے اس کو صرف جہاد کے ساتھ مخصوص کر لیا ہے کہ اللہ کے راستے میں. اب راستے سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا کہ اس سے مراد صرف جہاد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جو کام بھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، مثلا طلب علم، حج وغیرہ وغیرہ، یہ امام راضی کی رائے ہے، اس میں بھی یہ خرچ ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کا لفظ قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی استعمال ہوا ہے، اور وہاں بھی اس کا معنی صرف قتال نہیں لیا گیا، اس کا معنی
جہاد اور جہاد میں صرف جنگ نہیں اور طریقے بھی جہاد کے. اگر آپ جہالت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں یا آپ بیماری کے خلاف کر رہے ہیں یا اور اسی طرح کی کسی مصیبت کے خلاف جدوجہد میں مصروف ہیں تو وہ بھی ایک اللہ کے راستے کا کام ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایک کتاب الدیات میں اور حدیث آئے گی اور وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے ابن حجر الاسقلانی، ابن حجر جو ہے یہ بخاری کی ایک مشہور شرح ہے فتح الباری، اس کے مؤلف ہیں، اور کہتے ہیں کہ اتنی بڑی شرح ہے کہ کہا جاتا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح الباری کے بعد اور کوئی شرح کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ ایک مبالغہ آمیز بات ہے، ہمیشہ ضرورت باقی رہتی ہے، لیکن ایک عمدہ شرح ہے. پھر اس میں وہ کیا لکھتے ہیں ابن حجر الاسقلانی، وہ کہتے ہیں کہ بعض علماء نے اس کو ظاہر الفاظ پر محمول کیا، چنانچہ قاضی ایاز نے بعض علماء کی رائے نقل کی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو عام مصلحتوں میں خرچ کرنا جائز ہے. انہوں نے اپنی رائے کے حق میں اس حدیث سے اور کچھ دوسری حدیثوں سے استدلال کیا ہے. اس کی مزید تفصیل کے لیے تفسیر کبیر رازی، جامع الاحکام قرطبی، البحر المحیط، ابو حیان، روح المعانی آلوسی کی تفسیروں میں یہ آراء موجود ہیں، قدیم آراء جو ہیں. بہرحال قرآن اور حدیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو فی سبیل اللہ کا جو لفظ ہے اس کے جو معنی ہم متعین کر سکتے ہیں اس کا معنی ہے فی سبیل دین، یعنی دین کے راستے میں. سبیل اللہ کیا ہے؟ فی سبیل دین اللہ، یعنی اللہ کے دین کے راستے میں، نہ کہ صرف قتال. اس میں ہر وہ دینی کام پھر شامل ہو جاتا ہے جس میں مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. جہاد کا معنی کوشش ہے نہ کہ قتال ہے. قتال اس کا ایک حصہ ہے، اس کا اعلیٰ ترین مقام ہے. قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ ان کے ساتھ جہاد کرو. کس کے ساتھ؟ بِهِ، اس کے ذریعے. ہی کہاں جاتی ہے؟ قرآن کی طرف ہے. وہ آیت جب پڑھیں گے آپ قرآن پاک میں تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا حکم دیتے ہیں؟ جاہدہم، یعنی دین کی دشمن قوتوں کے خلاف جہاد کرو. بھی اس کو لے کر، یعنی قرآن کو لے کر. کیسا جہاد؟ جہادن کبیرہ، بڑا جہاد. یعنی جہالت کے دور میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنا قرآن ہی کی نظر میں کیا ہے؟ جہاد کبیر ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ضرورتیں بھی ہوتی ہیں. مثلاً ایک چھت چاہیے جس کے نیچے آپ بیٹھ سکیں، ٹھیک ہے. کرسیاں چاہیے جس پہ آپ بیٹھ سکیں. کارپیٹ چاہیے جس پہ کرسیوں پہ پورے نہ آنے والے لوگ بھی بیٹھ سکیں. مائک چاہیے جس پر پیچھے والوں تک بات پہنچائی جا سکے. روشنی چاہیے کہ جس سے آپ کتابیں دیکھ سکیں. ٹوائلٹس چاہیے جس میں آپ بوقت ضرورت جا سکیں، وضو کر سکیں. آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے، آپ کو کہیں کچھ بیٹھ کے کھانا پینا بھی ہے. آپ کو کتاب بھی چاہیے، آپ کو قلم بھی چاہیے. ایسی صورت میں اگر اس لیے پہلو تہی کی جائے کہ چونکہ پیسے نہیں اس لیے ہم پہ فرض نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پر ہر دور میں ان کاموں کے لیے وہی لوگ آگے بڑھے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے کم تھے. اور یہ صرف یہ نہیں کہ اس دور کی بات ہے، یا نعوذ باللہ میں آپ پہ کوئی الزام نہیں لگا رہی کہ آپ بہت غریب لوگ تھے اور کوئی کام نہیں ملا تو یہاں آگے، لیکن ایک طریقہ یہی رہا ہے ہمیشہ سے، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں غالب اکثریت ایسی ہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام پہ اعتراض کیا کیا گیا کہ ہم آپ کی مجلس میں نہیں آ سکتے کیونکہ یہ فقیر لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہٹائیے، ہم آ جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بارہا ایسے ہی مطالبے کیے گئے. اور پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ عموماً ہر دور میں ایسی ضروریات رہیں، چونکہ زندگی کے اس حصے میں علم حاصل کیا جاتا ہے عموماً جبکہ انسان خود سے کچھ ارن نہیں کر رہا ہوتا. کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے نا، یا آپ کمائیں اور یا آپ پڑھیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم ہمارے گاڑیاں صاف کرتے کیوں نظر آتے ہیں؟ کہ ان کے ماں باپ کے پاس اگر ہزاروں ہوتے تو وہ ان کو گاڑیاں صاف کرواتے. کہ ان کے دلوں میں تمنائیں نہیں کہ ان کے بچے بھی پڑھے ہوئے ہوں. کبھی آپ جا کے وہاں دیکھیں تو ایسے ایسے ذہین بچے ہوتے ہیں، آپ سے زیادہ بڑے مکینک ہوتے ہیں، اتنی بہترین طریقے سے ساری ٹیکنیک سمجھتے ہیں جو شاید آپ کو بھی معلوم نہ ہو. وہ بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس نہیں ہے. تو طالب علمی ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس اتنا نہیں ہوتا، یا خود سے ارن کیا ہوا نہیں ہوتا، یا والدین بھی ایک لمیٹڈ حد تک ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب ایسی صورت میں انسان کیا کرے؟ کیا پھر تعلیم کو کٹ ڈاؤن کر دیا جائے، نہ پڑھایا جائے، نہ سیکھا جائے؟ پھر آپ دیکھیں کہ اس تعلیم کو دینے کے لیے، ہنر کو دینے کے لیے کہ جس کے بعد آپ زیادہ پیسے کما سکیں، اس پر تو ماں باپ قرضہ لے کے بھی آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ میں سے جو لڑکیاں یہاں آئی ہیں انہوں نے BA تک پڑھا، ظاہر ہے کہ انہوں نے فیسیں بھی دی، انہوں نے ٹرانسپورٹ کے پیسے بھی دیے ہوں گے، انہوں نے ہاسٹلوں میں بھی باز رہی ہوں گی، تو ماں باپ نے خوشی خوشی سب کیا. لیکن کچھ لوگ یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ جب وہ یہ پڑھنے کے لیے آئیں تو ماں باپ نے کہا کہ پیسے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے
کہ دین پڑھ کے ان کو کیا جاب ملے گی، کیا کمائی کریں گی، اور چونکہ کمائی ہو نہیں سکتی، اس میں سے نکل کچھ نہیں سکتا، اس لیے ان پہ پیسہ لگانا بھی بیکار ہے۔ کیوں بیکار سمجھتے؟ ظاہر صدقہ جاریہ تو ہماری نظر میں رہا ہی نہیں کہ ایک وہ مال بھی ہے کہ جس میں ہم خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ اس کو کر کے لوٹائے گا، مرنے کے بعد بھی وہ پیسہ کام آئے گا۔ یعنی اولاد اگر پڑھی لکھی ہے یا ایسے کام پہ انویسٹ کیا ہے کہ اولاد پڑھ گئی اور پھر وہ آگے پڑھا رہی ہے تو بہترین صدقہ ہے یہ۔ اور پھر صرف اپنی اولاد نہیں، اگر آپ کسی بھی اور کو پڑھا رہے ہیں تو وہ بھی ایک بہترین صدقہ شمار ہوتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر ہمیشہ سے یہ بات رہی کہ دین کے کام پر اپنے رشتہ دار بھی خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، لہذا اس کا طریقہ کیا ہے کہ کیا ان سارے کاموں کو ختم کر دیا جائے۔ اپنے بھی تعاون نہیں کرتے اور غیر تو غیر ہیں، وہ تو پہلے ہی نہیں چاہتے کہ آپ کوئی کام کریں۔ دین کے دشمن تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایسا کوئی کام ہو، وہ تو چاہیں گے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے جو پیسہ وہ اکٹھا کر کے لگا سکیں لگاتے ہیں اور لگا رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑی چیزیں سامنے آ گئی ہیں میڈیا کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں، کہ اس پہ انویسٹمنٹ ہوئی اور آپ کے خلاف یلغار آ رہی ہے نا، وہ پیسہ لگا تو آپ کے اوپر سب کچھ پڑ رہا ہے۔ اب اس کا دفاع کرنا ہے اور آپ کہتے ہیں ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو ہے نہیں۔ تو اگر آپ غریب ہیں تو 3-4 لوگ مل جائیں، امیر کر لیں اس کام کو۔ لیکن جب علم کے اوپر پیسہ خرچ نہیں ہوتا تو قوم مجموعی طور پر زوال کا شکار ہوتی۔ لہٰذا ایسی صورت میں فی سبیل اللہ سے مراد وہ جگہ بھی ہیں کہ جہاں پر علم اور تعلیم اور تعلم ہو، جہالت کے خلاف ہو، خواہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہو، کیونکہ امت مسلمہ کی وہ بھی ایک ضرورت ہے، اور وہ پڑھانے کے لیے بھی اگر کوئی بچہ ذہین اور خود نہیں پڑھ سکتا تو آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو پڑھائیں۔ ایسے پروجیکٹس قائم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دین کے تعلیم کی طرف لوگ عموماً توجہ نہیں دیتے تو اس میں جاہدہم بہ جہاداً کبیرا، تو اگر آپ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد لیتے ہیں تو قرآن کی تعلیم کو بھی جہاد قرار دیتا ہے، لہٰذا اس میں یہ پیسہ استعمال ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر مکی دور جیسے حالات ہوں تو تعلیم عام ہوگی، وہاں پر سکھانے کا کام تھا، اور اگر مدنی دور ہو تو پھر کیا ہوگا، قتال جیسے کام ہوں گے، تو دونوں ہی جہاد ہیں۔ کیا مکی دور میں جو کچھ مسلمانوں نے کیا وہاں ایک بھی جنگ لڑی؟ نہیں لڑی نا۔ تو اگر کسی جگہ پر ایسے حالات ہوں کہ جہاں پر ابھی صرف تعلیم کا کام ہونا ہے اور باقی پروجیکٹ سب پیچھے ہیں، کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس ہی نہیں، پہچان ہی نہیں اپنی امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، تو اس صورت میں ضرورت کیا ہے، پہلے ان کو یہ پہچان کرائی جائے، ان کا کانفیڈنس بحال ہوگا، ان کو اپنی فرائض پتہ چلیں گے تو پھر وہ آگے بڑھ کر باقی کام بھی کر لیں گے۔ لیکن اگر بنیادی علم کی کمی ہے تو کچھ بھی آپ ان سے توقع نہ رکھیں، باقی سب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ پھر یہی حال ہے ہمارے ملک کا، بڑے بڑے پروجیکٹس قائم ہوتے ہیں، بڑے بڑے ادارے بنتے ہیں، تھوڑے ہی عرصے میں زمین بوس ہو جاتے ہیں کہ جو پیسہ اس میں لگتا ہے سب ختم کر دیا جاتا ہے اور وہ سب کچھ ادھورا رہ جاتا ہے، اور وہ جو کچھ حال ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی امانت ہی نہیں ہے لوگوں کے اندر، خدا خوفی ہی نہیں ہے، نہ تو دنیا کی تعلیم ہے صحیح طور پر اور نہ آخرت کی، لہذا وہ ایک دورنگی قسم کی چیز جو یہاں پائی جاتی ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر ایمان کو بیدار کیا جائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو ہمیشہ جہاد کرتا رہے گا۔ ٹھیک، اب یہ کون سا گروہ ہے جو ہمیشہ جہاد میں مصروف رہے گا؟ ہمیشہ جنگ تو نہیں ہوتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ نہیں تھا کہ ہمیشہ جنگ ہی لڑتا رہے گا۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہمیشہ ہی جنگ لڑی جا رہی ہو؟ مدنی دور میں بھی جنگ ہوئی، ختم ہو گئی، پھر ہوئی، پھر ختم ہو گئی، کنٹینیوسلی جنگ نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں کیا آپ نے فرمایا ہمیشہ ہی جہاد کی حالت میں رہے گا، اور وہ کیا ہے؟ امام بخاری اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ، یہ اہل علم ہے جو ہمیشہ جہاد میں مصروف رہیں گے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ جہاد یعنی فی سبیل اللہ دراصل کیا ہے؟ علم کی راہ میں، اسلام کی اشاعت میں، اسلام کا دفاع کرنے میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں پھر خلاصہ کیا ہوا؟ اور آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں خصوصی طور پر کیا مشکلات ہیں، انٹلیکچول انویژن کا شکار ہے امت مسلمہ، ذہنی طور پر غیروں کے افکار کے دباؤ میں ہے۔ ہمیں صرف وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں جو وہاں سے آتی۔ اب ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے امریکہ سے اسلام آئے، ہم بھی قبول کر لیں، اور روز روز یہ خبریں پڑھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہاں اتنی مسجدیں ہیں اور وہاں ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں اور وہاں لوگ بڑے حجاب کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں جی یہاں ایسا نہیں، وہاں ایسا، فلاں ہے فلاں۔ تو اسلام بھی ہمیں ادھر سے آئے تو اچھا لگتا ہے، اور کبھی یہ کوشش نہیں کریں کہ ہم بھی کچھ کر لیں۔ تو ایسی صورت میں یہ جو فی سبیل اللہ ہے، یہ کسی بھی ایسے مشروع یا پروجیکٹ یا کام میں کہ جہاں پر علم کو عام کرنے کی کوشش ہو وہ شامل ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خالدا احتبس ادرعه فی سبیل اللہ، کہ خالد نے اپنی زرہیں اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہیں۔
ويذكر عن ابی لاس، ابو لاس سے روایت ہے، حملنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابل الصدقۃ للحج، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زکوٰۃ کے اونٹ پر سوار کر کے حج کے لیے بھیجا۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کا حکم دیا، اور یہاں مراد ہے زکوٰۃ، یعنی صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہی لی جاتی ہے، اور زکوٰۃ سے مراد بھی زکوٰۃ ہی ہوتی ہے، اور وصول کرنے کا جہاں حکم ہوتا ہے وہ اس سے مراد ہے کہ وہ زکوٰۃ ہوگی، فرض صدقہ ہوگا، کیونکہ نفل کے لیے کسی کو آپ تنگ نہیں کر سکتے، کسی کے اوپر آپ جبر نہیں کر سکتے، کسی سے آپ زبردستی نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ فقیلہ، تو کہا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، منع ابن جمیل وخالد ابن الولید وعباس ابن عبد المطلب، کہ روک دی ہے، یعنی زکوٰۃ روک دی کس نے؟ ابن جمیل نے، خالد بن ولید نے، اور عباس بن عبد المطلب نے، آپ کے چچا نے، یعنی یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ينقم ابن جمیل، نہیں ناراض ہو رہا ابن جمیل، الا مگر انہ کان فقیرا، کہ وہ فقیر تھا، فاغناہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو غنی کر دیا۔ یعنی ابن جمیل زکوٰۃ دینے یا زکوٰۃ وصول کیے جانے پر کیوں ناراض ہوتا ہے؟ اس کی ناراضگی بے جا ہے، اسے حق نہیں کہ ناراض ہو، اسے سوچنا چاہیے کہ جو کچھ اسے ملا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، کس کی وجہ سے آیا ہے۔ وہ فقیر تھا، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو غنی کر دیا، تو اب اس کا کیا فرض بنتا ہے کہ اللہ کی راہ میں فرض صدقہ دے۔ یہ قرآن پاک میں بات ہے نا، وما نقموا منہم، تو یہ ینقم وہی ہے، انتقام لفظ بھی اسی سے ہے۔ واما خالد، اور جہاں تک خالد بن ولید کا تعلق ہے، فانکم تظلمون خالدا، تو تم خالد پہ ظلم کر رہے ہو، خالد کو مت ستاؤ۔ قد احتبس، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وقف کر رکھی ہیں ادراعہ واعتدہ، اپنی زریں اور ہتھیار، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی وہ تو اپنا پہلے ہی سب کچھ دے چکا ہے، تو اب اس سے اور کیا لینا ہے۔ وَأَمَّا العباس بن عبد المطلب، اور جہاں تک عباس بن عبد المطلب کا تعلق ہے، فعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، تو وہ زکوٰۃ آپ پر صدقہ ہے، یعنی آپ کے ذمہ ہے، وَمِثْلُهَا مَعَهَا، اور اس جیسی اور بھی۔ اس کا کیا معنی؟ اس کے دو معنی بنتے ہیں۔ ایک معنی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ 2 سال کی ایڈوانس زکوٰۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے پہلے سے ہی، تو کہا کہ علیہ، یعنی آپ کے اوپر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمِثْلُهَا مَعَهَا، اور اتنی ہی اور بھی، یعنی 1 سال کی زکوٰۃ اور اتنی ہی اور لی جا چکی ہے۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ ان کو مہلت دو، علیہ سے ہی ضمیر اب عباس کی طرف جا رہی ہے، کہ ان کے ذمے ہے، اور اتنی ہی اور بھی، یعنی آئندہ 2 سال میں وہ دگنی دے دیں گے، یعنی اگر اس وقت وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں تو آئندہ دے دیں گے۔ یہ 2 معنی کیے گئے ہیں اس کے۔ تابعہ ابن ابی الزناد عن ابیہ وقال ابن اسحاق عن ابی الزناد ہی علیہ ومثلها معها وقال ابن جریج حدثت عن الاعرج مثلہ۔ سوال ہے، تنخواہ دار لوگوں کو اپنا زکوٰۃ کا حساب کیسے کرنا چاہیے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ اگر تنخواہ ساری خرچ ہو رہی ہے ہر مہینے، اور جو ہو جاتی ہے آج کل، تو اس صورت میں کیا ہے کہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے آپ پر اس پیسے میں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ میاں بیوی 2 کمانے والے ہیں، میاں کو تو اپنے ہر مہینے بیوی بچوں کا خرچ کرنا ہے، وہ اپنی پیسے خرچ کرتا چلا جا رہا ہے، اور بعض خوش قسمت خواتین ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کے میاں ان سے پیسے نہ چھینے، تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنے کسی مقصد کے لیے جمع کر رہی ہیں اور ان جمع شدہ چیز پر سال گزر جاتا ہے، تو پھر ان کو زکوٰۃ اس میں سے دینی ہوگی۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ، پیسوں کا نصاب کتنا ہے پہلے میں بتا چکی ہوں، چاندی کا دیکھا جائے گا۔ سونے پر زکوٰۃ بتا دیں کہ نصاب سے زیادہ ہو تو پورے سونے پہ زکوٰۃ ہوگی، یا نصاب نکال کے پورے سونے پہ ہوگی؟ اگر 30 تولے ہے تو 22.5 پہ نہیں، 30 پر ہی ہوگی۔ زیورات میں جو موتی اور پتھر وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی وزن شمار ہوں گے؟ نہیں۔ یا پھر کھوٹ نکال کر صرف خالص سونے پر زکوٰۃ دینا ہوگی؟ کھوٹ کتنا ہوتا ہے ایک چوڑی میں؟ مثال کے طور پر کوئی آدھا تو کھوٹ نہیں ہوتا، تو اس لیے جانے دیں کھوٹ کو بھی، اس لیے کہ ہمارے مال میں بھی کھوٹ ہوگی تو اس کھوٹ کے بدلے نکل جائے گی۔ اتنی بہت باریک بینی نہ کریں، صرف یہ کہ پتھر اگر بہت بڑے بڑے ہیں تو ان کو نکال لیجئے، باقی یا جب آپ خریدتے ہیں زیور تو اس وقت وہ بہت تفصیل سے لکھ کے دیتے ہیں، تو ان رسیدوں کو سنبھال رکھیں۔ 1 تولہ سونے پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، 7.5 تولے سونے پر ہے یا اس سے زیادہ۔
اگر کسی خاتون کے پاس اتنا زیور ہو جس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے، لیکن اسے بینک سے مکان تعمیر کرنے کے لیے قرضہ لے رکھا ہے، تو اس صورت میں اسے زیور پر کتنی زکوٰۃ دینا لازم ہوگی؟ جتنا زیور رکھا ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا زکوٰۃ شوہر کے مال سے ہوگی یا عورت خود ادا کرے گی اگرچہ عورت کماتی نہ بھی ہو؟ تو بات یہ ہے کہ جس کی ملکیت ہو زیور یا روپیہ پیسہ یا جس چیز پر بھی زکوٰۃ عائد ہو رہی ہے، اس کو خود ہی ادا کرنا ہوگا، خواہ وہ کماتا نہیں تو نہ کمانا کوئی عذر نہیں، اس لیے کہ وہ بہرحال مالدار ہے، یعنی اس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے تو اسی میں سے وہ نکال دے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر شوہر یہ کہے کہ میں ادا کر دیتا ہوں تمہاری طرف سے اور تم اس مال کو ایسے ہی رہنے دو، تو بخوشی قبول کر لیں، اور اگر وہ اس بات کا انکار کرے زکوٰۃ کی اہمیت کا ہی مثال کے طور پر، تو آپ یہ نہیں سوچ کے زکوٰۃ چھوڑ سکتی چونکہ میرا شوہر نہیں دیتا اس لیے میرا کیا فرض ہے۔ اگر مال آپ کے نام ہے، مثلاً آپ کے پیرنٹس نے آپ کو زیور دیا ہے یا شوہر نے ہدیۃً دیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ ہی پر ذمہ داری عائد ہوگی اور آپ کو دینا ہوگی۔ زکوٰۃ کی فیصد کیا ہے؟ مال کی کتنی فیصد ادا کرنی ہے؟ جیسے یہ کیسے پتہ چلے کہ 50,000 روپے اگر ہو تو کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ ہر 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکال دیں، تو اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں 50,000 سے۔ زیور جو ماں باپ اور سسرال کی طرف سے ملا ہو، اس پر ہر ماہ میاں کی تنخواہ میں سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ رمضان کے مہینے میں ہی پوری دینی ہوگی؟ پھر وہی بات کروں گی کہ سال گزرنے پر ہی دینی ہوگی، رمضان کا مہینہ نہیں ہے زکوٰۃ کے لیے۔ ہمارے ہاں ایک عام کانسیپٹ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دی جائے گی، حالانکہ رمضان کا مہینہ کوئی خاص مہینہ نہیں، ہر شخص کا مہینہ الگ ہے۔ ہاں مثال کے طور پہ میری زکوٰۃ ذو الحج میں بنتی ہے، تو میں ہمیشہ رمضان میں ان ایڈوانس دے دیتی ہوں کہ اس میں دینے کا ثواب زیادہ ہے، اور اگر بھول جاؤں یا پھر اس وقت کیلکولیشن کروں تو ذو الحج کے پہلے 10 دن جو ہوتے ہیں وہ بھی رمضان سے کچھ کم نہیں ہوتے اجر اور ثواب میں، صدقہ و خیرات میں وہ بھی بہت بہترین دن ہیں، لہذا اس میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک سال نہ گزرے زکوٰۃ ہوتی نہیں، لیکن اگر آپ کا ارادہ اور نیت یہ ہے کہ میں نے یہ مال سال بھر رکھنا ہے اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سال کے آخر میں دینا مشکل ہے، تو آپ پہلے سے ہی دینا شروع کر دیں اور اینڈ میں آپ کیلکولیٹ کر دیں کہ آپ نے زیادہ دے دی یا ابھی رہتی ہے، اور جو بچ جائے مثلاً تو وہ اس وقت ادا کر کے اپنا قرض چکا لیں۔ یہ کہتی ہے کہ ہم 2 بہنیں ہیں، امی نے دونوں کے لیے ایک سیٹ بنوا کر رکھا ہوا ہے اور وہ 7.5 تولے سے دونوں کا الگ کم ہوتا ہے اور محض جہیز کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جب اس کو ملایا جائے تو 7.5 تولے سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی ہاں، جب تک وہ بیٹیوں کو دے نہیں دیا جاتا، ان کے ہاتھ میں پکڑا نہیں دیا جاتا اور وہ پہننا نہیں شروع کر دیتی، ماں کی اپنی ہی ملکیت ہے یا لاکر میں انہوں نے جیسے بتایا رکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جو زیور عورت پہنتی ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہو، سعودی عرب میں ایسے سونے کی جو استعمال میں ہو اس کی زکوٰۃ نہیں لی جاتی۔ اب میں بھی نہیں دیتی، میں نے گھر آ کر مختلف کتابیں دیکھی تو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسے زیور کی بھی زکوٰۃ ہے اور باقی تینوں امام استعمال ہونے والے سونے کی زکوٰۃ نہیں مانتے، یعنی ایسا سونا جو استعمال میں ہو زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔ اب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس خاتون کو میں کیا بتاؤں، کیونکہ 2 رائے ہیں۔ 2 رائے ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ کی رائے جو ہے یہاں پر بہت مضبوط ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، اس کے ہاتھوں میں کنگن تھے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے لیے یہ کنگن آپ کے کنگن بن جائیں قیامت کے دن؟ تو اس پر اس نے وہی اتار کے دے دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو اس میں خواہ 2 رائے ہوں، لیکن احتیاط والی رائے اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان فرض میں شک والی رائے اپنا لے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہو جائے، کیونکہ اس زیور نے کام نہیں آنا وہاں جا کر۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ویسے بھی تو ہم صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، تو وہ کرنے سے پہلے اس نیت سے کر دیں تاکہ آپ کے اوپر کوئی چیز رہ نہ جائے۔ سوال ہے کیا وہ چیزیں جو زیر استعمال رہتی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ مثلاً گھر، گاڑی اور دیگر سامان؟ نہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ سونا جو ہم روزمرہ پہنتے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ دی جانی چاہیے۔ اگر اس پر نہیں تو پھر کون سے سونے پر زکوٰۃ ہے؟ اس سے پہلے 2 روایات آپ کو میں بتا بھی چکی ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس جو یتیم بچے تھے ان کے مال میں سے بھی زکوٰۃ نکالتی تھی، ان کے جو سونا وغیرہ ہوتا تھا، اور عموماً خواتین کے پاس جو سونا ہوتا ہے وہ زیورات ہی کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عموماً کوئی ایسی صورت نہیں ہوتی کہ سونے کو ذخیرہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں بات یہ نہیں کہ پہننا یا نہ پہننا، بات یہ ہے کہ وہ دھات ایسی ہے کہ جس کو آپ جب بھی بیچنا چاہیں وہ بک سکتی ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں یہ 2 لفظ بھی آتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ کنز وہ مال ہوتی جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ ڈائمنڈ کی زکوٰۃ نہیں ہے، جہیز کی قیمتی چیزیں استعمال کی چیزوں پر نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو بھینسیں یا کوئی اونٹ یا کوئی بکریاں وغیرہ جہیز میں ملی ہیں، اور ملتی ہیں بعض لوگوں کو جن کے زمینیں وغیرہ، تو اس پر ہوگی۔
اگر والدین اپنی بیٹی کو شادی سے پہلے سونا دے بھی دیں، شادی سے پہلے، کیا تب بھی اس کی زکوٰۃ والدین دیں گے جبکہ بیٹی نہ دے سکتی ہو؟ اسی زیور میں سے نکل جائے گی. اگر وہ اس میں سے نہیں نکال سکتے تو پھر والدین کو مدد کرنی چاہیے. اگر والدین بیٹی کو 7.5 تولے سے زیادہ سونا دے سکتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ اس قابل ہیں کہ اس کی زکوٰۃ بھی دے دیں، کیونکہ بچوں کو دینے کا اگر حوصلہ ہے تو اللہ کی راہ میں دینے کا بھی ضرور پیدا کریں، ورنہ اتنا بڑا گفٹ نہ دیں کہ جو اس کے لیے وبال جان ہو جائے. سوال ہے، کاروبار میں جو مال لگایا ہے، کچھ کسٹمر نے پیسہ ادا کرنا ہے، کچھ دکان میں مال موجود ہے، کچھ بینک میں پیسہ رکھا ہے، کیا سب پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ اس مال پہ جو آپ کی ملکیت میں ہے، یعنی بینک میں رکھا ہے. کسی نے ایک سوٹ اپنے لیے سلوایا لیکن وہ فٹ نہیں تھا تو انہوں نے کہا کیا یہ زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ جو چیز آپ نے اپنے لیے پسند کی، مثلا کپڑا، مٹیریل، سب کچھ آپ کو پسند تھا، اگر اس کا سائز یا اس کا رنگ آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل نہیں ہے تو کسی ایسے شخص کو آپ دے سکتے ہیں کہ جس کے لیے وہ سوٹیبل ہو اور وہ زکوٰۃ لینے کی مد میں بھی آتا ہو، تو کوئی حرج نہیں. والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، مگر ان کی وفات کے بعد کیا زکوٰۃ کی رقم سے کپڑے وغیرہ کسی غریب کو دیے جا سکتے ہیں اس نیت سے کہ والدین کو ثواب ملے؟ والدین صرف اسی لیے ہیں کہ ہم ان کو زکوٰۃ سے ثواب پہنچائیں، ہم اور کیوں نہیں کچھ کرتے ان کے لیے؟ والدین کو نہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور نہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ان کے لیے صدقہ کیا جا سکتا ہے. آپ ان کے لیے جو اپنے اوپر لگاتے ہیں نا کوئی چیز، تو اس میں سے تھوڑا سا حصہ ان کو بھی دے دیں. وہ ساری زندگی آپ پہ لگاتے رہے، اگر تھوڑا سا آپ بھی ان کو دے دیں گے تو کچھ کمی نہیں آئے گی. سوال ہے، کیا مسجد کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ نہیں، مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد پیورلی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو وہ مسلمانوں پر حق ہے کہ اسے اپنے زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے کے علاوہ کسی چیز سے بنائیں. ہاں، اگر مسجد کے ساتھ کوئی مدرسہ ہے تو مدرسے پہ لگ جائے گی، لیکن مسجد کے اوپر نہیں. دوسرا ہے کہ اگر کسی نے مسجد کی نیت سے زکوٰۃ کے پیسے رکھے ہوں لیکن بعد میں کسی انتہائی غریب رشتہ دار کو ان پیسوں کی ضرورت ہو تو کیا مسجد کی بجائے پیسہ اس کو دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مسجد کو تو ویسے ہی زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ. اگلا سوال ہے، زکوٰۃ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے، یعنی علمی جہاد کے لیے؟ جی ہاں. کیا ہم اپنی زکوٰۃ میں سے کتب یا کیسٹ خرید کر اپنے دوستوں کو دے سکتے ہیں؟ جی نہیں، ان کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ان کو جو دیں گے وہ تحفہ شمار ہوگا اور زکوٰۃ ان پہ نہیں لگے گی. یعنی براہ راست آپ اس طرح انفرادی طور پر کسی کو جس کو زکوٰۃ نہ لگتی ہو زکوٰۃ میں سے تحفہ نہیں دے سکتے. ہماری خالہ بیوہ ہیں، ہم ان کو زکوٰۃ کے طور پر ہر مہینے 1000 روپے دیتے ہیں، اکثر کپڑے بھی دیتے ہیں. کیا زکوٰۃ ادا ہو جاتی؟ اگر نیت کر کے زکوٰۃ کی دیتے ہیں تو ادا ہو جائے گی. صرف بیوہ ہونا کافی نہیں ہے، ضرورت مند ہونا بھی ضروری ہے. یہ سوال کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے لیکن اللہ سے معافی کے بعد معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ابن جمیل شکر ادا نہیں کرتا کہ وہ محتاج تھا، اللہ اور اس کے رسول کی برکت سے وہ مالدار بن گیا. ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی صفت میں کسی کو شریک نہ کریں، تو یہاں اللہ اور رسول کی برکت دونوں کو ایک کر دیا گیا ہے. اصل میں بات یہ نہیں، مراد اس سے یہ تھی کہ اللہ کے دین کی وجہ سے، یعنی یہ سب کچھ اسے کہاں سے ملا؟ یہ اللہ کے دین کی وجہ سے سب کچھ انہیں عنایت ہوا تھا، اور دین لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یعنی آپ کی آمد جیسے دنیا کے لیے رحمت بنی، تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی الرحمن الرحیم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کی اس صفت میں اللہ تعالیٰ کی شریک ہو گئے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے لوگوں کو اندھیروں سے، ظلمات سے، فقر سے، فاقے سے، چوری اور دہشت گردی اور جو ان کے بدامنی کے حالات تھے ان سے باہر نکالا. تو اس سے دراصل مراد یہ ہے. بعض اوقات یہ ابہام اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اردو کا جو ترجمہ ہے اس میں بھی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی تعلیم کی وجہ سے ان کے حالات بدل گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور آج بھی اگر آپ کی تعلیم کی برکت سے کوئی چیز ہم پاتے ہیں تو وہ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسے اس دور میں ہوا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت سے یا آپ کی قوت سے یا آپ کے کسی اختیار سے نہیں، وہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ ہی کی تھی، لیکن لوگوں کو جو کچھ آپ نے دیا وہ کیا تھا؟ اللہ کا پیغام. یعنی اصل چیز تو کتاب تھی، لیکن دینے والے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے پیچھے ایک اور حدیث بھی گزر چکی ہے کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ معطی، اللہ تعالیٰ عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں. اور آپ کیا تقسیم کرنے پر مامور ہوئے تھے؟ علم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.